نینی نے سفیان کے مشورے پر داور سے رابطہ کیا۔ بیٹے آپ ہی کچھ کہہ کر دیکھو، شاید آپ کی زبان میں تاثیر ہو کہ وہ اپنی ضد سے باز آ جائے۔ حاصل نہ وصول، محض انتقامی رو میں اتنے سارے لوگوں کو عذاب میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے نینی، میں شام کو گھر آ کر اس سے بات کرتا ہوں۔ داور حسب وعدہ شام کو پہنچ گیا۔ وہ سیدھا مہران کے کمرے میں گیا۔ تا دیر اس سے محو گفتگو رہا مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پتے۔ مہران کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کا ذہن اپنا ایک فریم ورک کر چکا تھا اور اسی حساب سے لائے عمل تیار کرتا تھا۔ داور تھک کر باہر آ گیا اور سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا اور وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب سفیان اندر داخل ہوا۔ مجھے اس خوش نصیب کا نام جاننے کا از حد تجسس ہو رہا ہے جس نے آپ جیسے انسان کو اپنے خیالوں کی ڈور سے باندھ دیا۔ سفیان نے بہت سلیقے اور سبھاؤ سے شرارت کا آغاز کیا۔ ایک بات تو بتاؤ برخوردار، انسان حقیقت پسندی سے کام لینا کب سیکھے گا؟ آئیڈیلسٹ یا انتہا پسند بن کر ہم کب تک اپنی اور دوسروں کی زندگیاں دوزخ بناتے رہیں گے؟ یہ تو سراسر آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوا نا کہ شدت مثبت میں ہو یا منفی میں، دونوں نقصان دہ ہوتے ہیں۔ وہ جیسے کوئی عظیم سوچ بچار کر رہا تھا آفاقی نوعیت کی۔ طلاقیں ہونے کے بعد بھی گھر بس جاتے ہیں، بیوہ یا رنڈوا کوئی بھی ہو، اس کو دوسرا سفر حیات مل جاتا ہے، دوسرا ساتھی مل جاتا ہے۔ دل ایک جگہ سے اجڑ کر دوسروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ رانجھے، مجنوں اور ہیرے لیلائیں سب بدل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی فطری اور حقیقی سچائی ہے جو 1000 بار جھٹلانے کے باوجود بھی اپنی جگہ موجود محسوس کر سکتے ہیں۔ تمہارا بھائی خدا جانے کن بھون بھلیوں میں گم ہو چکا ہے۔ یہ دوسری شادی کا ارادہ نہ صرف ارادہ بلکہ ضد اور پختہ عزم بھی ہے۔ میری عقل جواب دے گئی ہے، یار کچھ تم ہی اصل سے پردہ ہٹاؤ۔ سفیان نے ارشین کی زبان سے سنی سنائی داستان کا ایک ایک لفظ اس کے گوش گزار کر دیا، اور داور کی میٹھی طبیعت میں کچھ تھا کہ اگلا بندہ بنا پوچھے حال دل جو ہے وہ اگل دیتا ہے۔ کاش آپ اسی وقت آگاہ کر دیتے جب شادی کی خبر آپ کے علم میں آئی تھی، سفیان نے تعصب سے کہا، اور داور آہستگی سے مسکرایا اور پھر گویا ہوا۔ منیر اب مان بھی لے تو مقدر کی حقیقت کو، منیر اب مان بھی لے تو مقدر کی حقیقت کو، جو ہے وہ ہے، ضروری ہے جو گزرا وہ بھی ضروری تھا۔ ہر چیز ہر سانحہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ ہمارے تمام واقف حال ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کیا بھائی جان نہیں مانے؟ اس کے ذہن پر جو گرہ پڑ گئی ہے نا سفیان، اسے کھولنا اب تمہارے بس کی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اس کی طبیعت سے واقف ہوں اور میرا خیال ہے خدا کے سوا آپ کوئی طاقت اپنا فیصلہ اس سے نہیں بدلوا سکتی۔ داور نے یقین سے کہا اور سفیان نے ٹھنڈی سانس بھری۔ سر، انسپکٹر درِ نایاب آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں آپ نے بلوایا تھا۔ سپاہی نے سلیوٹ مارنے کے بعد مؤدبانہ انداز میں اطلاع دی۔ ہاں بھیج دو انہیں اندر۔ مہران نے قلم ہولڈر میں لٹکانے کے بعد فائل اپنے آگے سے کھسکا دی۔ سر، میں کم ان؟ وہی گھبرائی بوکھلائی اعتماد سے محروم آواز کان میں پڑی۔ مہران نے کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر بے نیاز سے دروازے کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ درِ نایاب اس کے اشارے پر مد مقابل آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اب بڑے دنوں کی خاموشی کے بعد بلاوا آیا تھا۔ اب پردہ غیب سے کیا ظہور پذیر ہونے والا ہے وہ منتظر تھی۔ لائک صاحب کس وقت گھر پہ ہوتے؟ جی وہ چونکہ ریٹائر ہو گئے ہیں اس لیے وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ اوکے، سو میری والدہ اور بہن کچھ روز میں ان سے ملنے آپ کے گھر آئیں گی، انہیں مطلع کر دیجیے گا۔ ان سے ملنے؟ اپنا فون نمبر لکھ دیں تاکہ آمد سے پہلے آپ کو اطلاع دے دیں۔ درِ نایاب نے لرزتی انگلیوں سے نمبر لکھوایا۔ اوکے، سو اب آپ جا سکتے ہیں۔ مہران نے بائی فوکل گلاسز چڑھا کر فائل دوبارہ اپنے آگے کھسکا لی اور تندہی سے اس میں غرق ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر اس کی موجودگی فراموش کر چکا تھا اور درِ نایاب دھیرے دھیرے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ زندگی کا حاصل محسوس ہوتا ہے، مگر یہ اتنا سخت دل بے نیاز اور پتھر صرف انسان کیوں ہے؟ دل میں اس کی ہمراہی کے خوف سے نیچے، بہت نیچے کسی گہرائی میں ڈوبنے لگتا تھا اس کا دل۔ اسے اپنے بے تکلف دوست عروسہ کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی تھی۔ نینی، میں نے لوگوں سے کہہ دیا، اب زبان دے کر پیچھے ہٹنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ مہران نے ناشتے کی میز پر بڑی ترشی سے گفتگو کا ٹوٹا ہوا سلسلہ بحال کیجیے۔
اب آپ بس مجھے یہ بتائیے کہ آپ اور نازش کا لیک صاحب کے ہاں چل رہے ہیں. مہران بیٹے سوچ لو, کچھ تو سوچ لو تم. ارشین میں کس شے کی کمی ہے میں نہیں جانتا. میں یہاں ان محترمہ کی شخصیت کی کمی بیشی تولنے کے لیے تو آیا نہیں ہوں. اور اب صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ آپ دور نئے آپ کے والد سے کم مل رہی ہیں. سفیان کو بڑے بھائی کا لہجہ بہت گراں گزرا تھا. جو وقت گزرتا جا رہا تھا مہران کا لہجہ, اس کا تیور تلخ سے تلخ ہوتے جا رہے تھے. وہ کمپرومائز کرنا کیا, دوسروں کی بات پر ہمدردانہ طور پر غور کرنا بھی پسند نہیں فرماتا تھا. اس وقت بھی نینی کے جذبات و احساسات اور شخصیت کا احترام قطعی فراموش کر بیٹھا تھا. اسے شاید خود بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اس وقت کس لب و لہجے میں گفتگو کر رہا. سفیان نینی کے اندر برپا ہونے والے بونچال کا اندازہ کر سکتا تھا. وہ کمال ضبط سے اپنے جذباتی اتار چڑھاؤ کو روکے ہوئے تھا, مگر ان کے پھیکے پڑتے چہرے ان کے دل کا حال عیاں کر رہے تھے. دیکھیے نینی, میں اس مسلسل کشمکش سے تنگ آ چکا ہوں. اب سکون سے ٹھہراؤ چاہتا ہوں. میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا چکا ہوں کہ میں اپنی فیملی لائف بنانا چاہتا ہوں, خود کو سیٹل کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں آپ کو اپنی رائٹ چوائس بھی بتا چکا ہوں. اب اس سے زیادہ اور کیا کہوں. ہاں, اگر آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی گنجائش نکلتی ہے تو پھر میرا دوسرا آپشن بھی سن لیجیے. ایسی صورت میں یہ ملک چھوڑ جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے انگلینڈ شفٹ ہو جاؤں گا. اور بس, میں اس سے زیادہ جبر نہیں کر سکتا. میں فیصلہ کر چکا ہوں. میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. کب تک آپ لوگوں کی ڈگڈگی پہ ناچتا رہوں گا. پہلے نازش کے کہنے پر میں نے خود کو برباد کر لیا, اور اب آپ کی خواہش پر خود سے دوسری ذاتی کروں. کیوں؟ میری زندگی پر میرا بھی تو کچھ حق ہے نا. نینی صدمے کسی کیفیت سے اس کی صورت دیکھتی نہیں تھی. میرا تمہارے ساتھ زور زبردستی والا رشتہ نہیں ہے نا بیٹے. میں اپنا مقام پہچانتی ہوں. وہ تو بس ایک ماں کا مان تھا جس کے ناطے تم سے اصرار کر لی تھی. لیکن اگر تم نہیں چاہتے تو میں دوبارہ نہیں کہوں گی تم سے. میں تم پہ جبر یا ظلم نہیں کرنا چاہتی, نہ اس کا حق رکھتی ہوں. ٹھیک ہے, جو تم کہو گے وہی ہوگا. میں تمہاری رضا میں راضی ہوں. وہ ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوں. سفیان, تم نازش کا نمبر ملاؤ. میں آج سے اس کی مصروفیات پوچھتی ہوں. اگر وہ فارغ ہوتی ہے تو ہم شام کو دورے نایاب کے چلتے ہیں. اور اب خالی اقرار نہیں, تاریخ لے کر ہی واپس آئیں گے. ان کا انداز حتمی اور فیصلہ کن تھا. سفیان نے بے چینی سے ان کی صورت دیکھی. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر مہران پر نظر ڈال کر لب بھینچ لیے. مہران بھائی بڑے اطمینان سے اخبار کی سرخیوں میں گم تھے. بے حس, خود پرست, شکی. سفیان پہلی بار اپنے بھائی کے لیے دل کے کسی کونے میں بدگمانی اور نفرت محسوس کر رہا تھا. نینی کے چہرے پر اترتا ہوا احساس شکست اور ٹوٹے ایمان کی کرچیاں چھپائی نہیں چھپ رہی تھیں. سعد ایک مدت بعد واپس اسلام آباد پلٹا تھا. رقیہ بیگم اور راشد صاحب نے اول ناراضگی اور برہمی دکھائی, مگر کب تک؟ آخر کو تھے تو والدین نا, پگھل ہی گئے. اور جب پگھل گئے تو گویا سارے شکوے شکایتیں سب دھل گئی. نازو نے البتہ خفگی بھرا موڈ دکھائے. بڑی دقتوں سے من کر دی. سب کچھ ہو گیا, سارے معاملات طے ہو گئے, مگر دل میں ایک ویرانی تھی جو جانے کو نہیں جا رہی تھی. وہ بخاری لاج نہیں گیا. ظاہر ہے اب رشتہ ٹوٹنے کے بعد جانے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی, مگر جب بھی ادھر نظر دوڑاتا نا, گزرے ہوئے ایام کا ایک ایک نقش نظروں میں پھر جاتا. اس ستمگر کی صورت, اس کی باتیں, اس کا انداز, اس سے ملنے ملانے والے سارے مناظر پردے پر تھرک تھرک جاتے. وہ یاد کے نقوش کو جتنا مٹاتا وہ اتنی ہی قوت سے پھر ابھرتے. وہ اب پرائی ہو چکی ہے. وہ نہ کبھی میری تھی, نہ ہے, اور نہ کبھی بن سکتی ہے. پھر یہ جنون, یہ سودا, یہ خود فراموشی, آخر کب تک؟ مگر دل برباد سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. نازو صبح بھی سر کپا کر گئی تھی. بھئی ٹھیک ہے, امرین تمہیں ناپسند تھی, چلو معاملہ ختم کرتے ہیں. دنیا میں اور بھی تو لڑکیاں ہیں, اب کیا جوگ بجوگ کے چکر چلاؤ گے؟ میں گھر میں بھابھی لانے کے شوق میں مری جا رہی ہوں, اور مصروف اکلوتے پن کا فائدہ اٹھا کر میرا صبر آزما رہے ہیں. وہ ایک مبہم سی مسکراہٹ جواب ڈھالتا انجان بنا رہا. وہ کیسے سمجھا پاتا کہ یہ صحرا کی پیاس مختلف ہوا کرتی ہے. جیسے ریت کے صحرا کی پیاس بارش سے مٹتی ہے نا, ہجر کے صحرا کی پیاس دید سے بجھتی ہے, اسی طرح دل کے صحرا کی پیاس جذبوں سے بجھتی ہے. ہم وہ بے درد لوگ ہیں, خواب کو کر بھی جنہیں نیند آ جاتی ہے, سوچ سوچ کر بھی جن کے ذہنوں کو کچھ نہیں ہوتا, ٹوٹ پھوٹ کر بھی جن کے دل دھڑکنا بھول جاتے ہیں, ٹوٹ کر رونے کی کوشش میں جو بات بے بات مسکراتے ہیں, شام سے پہلے مر جانے کی خواہش میں جو جیتے ہیں اور جیتے ہی چلے جاتے ہیں. وہی ارشین کی مثال تھی.
طبیعت بحال ہوتی ہے اس نے سوشل ڈائجسٹ کے جمیل صاحب کا سب آفس جوائن کر لیا. آنے جانے کا انتظام حقو بابا کے تانگے کے ذریعے ممکن ہوا تھا. وہ کام میں گم ہو کر اپنی تکلیف اپنے حال کو بھول جانے کی کوشش کرتی تھی. گونگی بوا حت الامکان اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس دن مہران کا ہاتھ رکنے کے بعد ان کے انداز میں عجیب سی توانائی دوڑنے لگی. وہ جیسے ارشین کی محافظ بن گئی تھی. اکثر بسات پھر دلجوئی کرتی. خالہ برکتیں نے کئی دنوں بعد چکر لگایا تھا. اللہ رکھے لاڈو کی تاریخ طے کر دی. تمہیں رسمی دعوت دینے کی ضرورت نہیں. خیر سے تم اپنی بہن ہو. ہمارے رشتے تو شادی سے آدھا مہینہ پہلے رونقیں لگ جاتی ہیں. بس بتا رہی ہوں روز شام کو چکر لگایا کرو. یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے خالہ؟ آپ بتائیں، کچھ خریداری کرنی ہے، بازار سے کچھ لانا ہے تو میں لے آؤں گی. میرے تو روز ہی نکلنا ہوتا ہے. بیٹی تو جس دن پیدا ہوتی ہے نا بچے، مائیں اسی دن جوڑنا شروع کر دیتی ہیں. اللہ سلامت رکھے اس کے بھائیوں کو. امیر دین اور خیر دین دونوں پیسے بھیجتے ہیں اور بہن کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں. ہاں کلوتی بھی تو ہے نا. تم اتنے عرصے سے یہاں ہو، 8-9 مہینے کم نہیں ہوتے. سارے گاؤں والے تمہیں جانتے ہیں. تم یقیناً کسی شریف، کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہو. تمہارا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، بول چال، اخلاق سب ہمارے سامنے ہیں. تم نے جس طرح اپنی عزت بنا کے اور بچا کے رکھی ہوئی ہے نا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مگر بیٹی، زمانے میں رہنے سہنے کے جو قانون ہوتے ہیں نا، ان سے ہٹ کر کوئی بات سامنے آئے تو حیرانی ضرور ہوتی ہے. تم اکیلی یہاں پڑی ہو، محنت مزدوری کر کے کما رہی ہو. نہ کوئی بندہ تمہاری خبر گیری کے لیے آتی ہے، نہ تم گئی ہو. پولیس والا بابو کبھی آئے تو آئے. اگر تم ان کے رشتہ دار ہو تو وہ تمہیں یہاں کیوں رکھے ہوئے؟ اپنے ساتھ شہر لے کے کیوں نہیں جاتے جہاں تم پہلے رہتی تھی؟ دیکھو بیٹی، ان باتوں کو دل پر مت لینا. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ مجھے یا یہاں گاؤں والوں کو تمہارے رہنے پر اعتراض ہے. بھلا ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کا اعتراض کرنے والے؟ اور سچی بات ہے، ہمارا حق بھی نہیں بنتا. بس جو بات میرے جی کو، میرے ذہن کو کھٹک رہی تھی، میں نے تمہیں بتا دی. ارشین چند لمحوں کے لیے لب بستہ بیٹھی رہی. میں جانتی تھی خالہ، ایک نہ ایک دن یہ سوال ضرور مجھ سے پوچھا جائے گا. میں اس کا جواب بھی دوں گی خالہ، مگر ابھی نہیں، کبھی فرصت میں. خالہ کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک اپنی ہتھیلیوں کو گھورتی رہی. خدا جانے اب کیا کیا دیکھنا لکھا ہے نصیب میں. نینی، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ سفیان بتا رہا ہے آپ نے مہران کی بات طے کر دی دورے نایاب سے. نازش جو کہ چند دنوں کے لیے اپنے میکے کراچی گئی تھی، اس دن نینی کے فون کرنے پر نوکرانی نے بتایا کہ لا محالہ وہ یہاں موجود نہیں، اس لیے لا محالہ نینی سفیان کے ہمراہی دورے نایاب کے یہاں چلی گئی. ہاں بیٹی، تم ادھر نہیں تھی، مجھے معلوم تھا، اور مجھے جلدی تھی، اس لیے جا کر نپٹا آئی. تم دل میں خیال نہ کرو، اصل مرحلے تو ابھی آگے آنے نا. تم بہنوں والے سارے ارمان پورے کر سکتی ہو. نازش نے محسوس کیا کہ وہ زبردستی مسکرائی. کیسے مان ارمان نینی؟ آپ نے مہران کو سمجھایا ہوتا. کیا ضرورت تھی اب یہ نیا کھڑاک پالنے کی؟ تم مجھ سے زیادہ اس سے قریب ہو. تمہاری نہیں سنی تو میرا کیا سنتا بیٹے؟ چھوڑو، میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا. جب والدین اولاد سے مشورہ کرنے کے بجائے حکم دینے کی پوزیشن میں آ جائیں تو والدین کو خود مخود بحث چھوڑ دینی چاہیے. جب وہ ٹھان چکا ہے تو میرا ضد کون سی اس کا فیصلہ بدل دے گا؟ اگر میں ایسا کروں تو حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوگا، الٹا تلخیاں ہی بڑھیں گی. اور کیا فائدہ فاصلے بڑھانے، دوریاں پیدا کرنے. ٹھیک ہے، زندگی اس کی ہے، ایسے کس طرح کس کے ساتھ گزارنا ہے، اس کا اختیار بھی تو اس کے پاس ہونا چاہیے. مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں. نازش ان کی وسیع القلبی اور اعلیٰ ظرفی کی قائل ہو گئی تھی. میں نے تم کو اس لیے بلایا تھا کہ آج نازش سے اسٹور روم میں رکھی گئی پیٹی اور دیگر سوٹ کھلوائیں. اپنے طور پر میں نے مہران اور سفیان دونوں کی بیویوں کے لیے بری کے کپڑے اور زیور اور لتا اکٹھا کر کے رکھے ہیں. تم ان میں سے دیکھ لو، کسی چیز کی کمی بیشی ہے یا نئی ڈیزائن بنوانے ہیں تو وہ بھی بنوا لو. کیا مطلب؟ کیا سفیان بھی ساتھ میں شادی کر رہا ہے؟ نہیں، شادی تو نہیں، البتہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے. اچھا ہے، نیک کام ہے، ایک ساتھ ہی نپٹ جائے. میں تو شادی کے لیے بھی تیار تھی، مگر سفیان نے منع کر دیا کہ اس کی نئی جاب ہے. وہ چاہتے ہیں سیٹل ہونے کے بعد دلہن کو گھر لیں. 6 ماہ بعد میں رخصتی کر لیں گے. میں نے فارغ کی والدہ سے سرسری طور پر نکاح کی بات کی ہے. میرا اندازہ ہے کہ انہیں اعتراض نہیں ہوگا. نازش نے بظاہر سر ہلا کر تائید کی، مگر وہ کچھ اور سوچ رہی تھی. نینی، آپ کہیں تو میں ایک اور کوشش اور کروں. کیسی کوشش؟ مہران کو سمجھانے کی. نینی چھوڑو بیٹے، میں نے کہا نا، اب اس موضوع پر بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں. کیوں اپنا مان گواتی ہو؟ کیا آپ نے دورے نایاب کے والد کو مہران کی پہلی شادی کے بارے میں بتایا؟ نہیں. مہران کہہ رہا تھا میں شادی کے بعد خود دورے نایاب کو اعتماد میں لے کر پوری بات بتاؤں گا. فی الحال اس تذکرے کی ضرورت نہیں. بعد میں معاملہ کھلا تو 100 مسئلے پیدا ہو جائیں گے. میں کیا کر سکتی ہوں بیٹے؟
یہ تو مہران کے سوچنے کی بات ہے نا، اگر اس نے منع کیا ہے تو کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا. تو میرے ساتھ آؤ. ناظر سوٹ کیس وغیرہ کھول چکا ہوگا. نازش نے بے دلی سے قدم آگے بڑھایا. او تو کتنی کمینی ہے، تو کتنی ذلیل ہے، اب جا کے پھوٹی مری ہے گھنٹہ بھر بکواس کرنے کے بعد. فوج اللہ مت بتا تو رہی ہوں. 2 ہفتے بعد نجیب کراچی سے آ رہے ہیں اور آتے ہی واپس دبئی جانے کا پروگرام بنا ہے. مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ تیری شادی کی ڈیٹ بھی 2 ہفتے کے بعد کی ہے. ہاں تو کیا ہے، مزید 1 ہفتہ یہاں رک جانا نا. 6 ماہ سے میں پاکستان میں تھی، تب نہیں رچا سکتی تھی تم اپنا بیاہ. میں ڈھنگ سے انجوائے تو کرتی نا. اچھا چھوڑو نا ان بیکار باتوں کو. بابا جان نے تمہیں تاکید سے بلایا. ابھی اب اکیلی بازاروں میں تو نہیں گھوم سکتی نا. بابا جان سیدھے سادھے آدمی ہیں، انہیں کاموں سے کیا مطلب. بھیا بھابھی کویت میں ہیں، انہیں اطلاع دے دی ہے. شادی سے 3-4 دن پہلے کا مشکل سے ان کا ٹکٹ کنفرم ہوا ہے. تم ہی نے کرنا جو کرنا ہے. اچھا بابا حاضر ہیں ہم حکم کے غلام. اور اس نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا. داور کو کسی کام کے سلسلے میں ہنگامی طور پر سوشل ڈائجسٹ کے آفس نارووال میں جانا پڑا. وہ میگزین کا انتظامی ایڈیٹر تھا، پھر اس ناطے دیگر شہروں میں بنے ہوئے دفاتر کا چکر لگاتا رہتا تھا. 2-2.5 سال پہلے اس نے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنا ہے. اخبار میں کرائم رپورٹر کی جاب کے ساتھ ساتھ ذاتی میگزین کا اجراء اور اس کی باقاعدہ اشاعت نے زندگی کو اتنا مصروف کر دیا تھا کہ ماضی کے زخم کریدنے اور یاد رفتگاہ کی اذیت سے گزرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا. جمیل صاحب حسب معمول اس کی آمد کے ساتھ ہی مستعد تھے. دفتر کے اوپر میں ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا. داور رہائش کے لیے وہیں ٹھہرتا تھا. کیا بات ہے جمیل صاحب، اس مرتبہ میٹر اتنا لیٹ ہو گیا؟ سر اس طرح تو کام نہیں چلے گا نا. سر میٹر بالکل تیار ہے. اصل مسئلہ تصویروں کا تھا، کچھ اسکیچز بنانے تھے اور کوئی آرٹسٹ نہیں مل رہا تھا. یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. رضوی صاحب کچھ وجوہات کی بنا پر آرٹسٹ کی جاب چھوڑ چکے ہیں. ان کی جگہ کوئی معقول بندہ نہیں مل رہا تھا. اب جا کر انتظام ہوا ہے، ایک خاتون آرٹسٹ ملی ہے، مس بخاری. آپ کو ملواؤں گا ان سے. بہرحال اب اور زیادہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے. سر ہماری تو یہی کوشش ہے کہ یہ 1 تاریخ تک رسالہ مارکیٹ میں آ جائے، مگر کبھی کبھار تاخیر ہو جاتی ہے. لیجیے وہ خاتون بھی آ گئی. سبز آم سے پرنٹ کا کافی دفعہ کا پہنا ہوا سوٹ، پلاہٹ لیے ہوئے، کمزوری کی آئینہ دار رنگت، دبلا پتلا سراپا اور سیاہ آنکھوں میں تیرتی گہری خاموشی. بظاہر اس کی شخصیت میں کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر سرسری نظر کے بعد دوسری نگاہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. مگر کوئی چیز ضرور تھی جس نے داور کو بغور اس کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کیا تھا. ارشین کا تو خیر داور سے کسی قسم کا کوئی تعارف اور شناخت کا نہیں تھا، لیکن وہ چونکتی وہ خود اس کے ذہن میں آشنائی کی کوئی مانوس تصویر نہیں ابھری تھی. وہ کرائم رپورٹر تھا، اس لیے ادب و تخلیق کے میدان میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا براہ راست تعلق نہیں تھا. دوسرے مصنفین اور آرٹسٹوں کی ذاتی شخصیت عموماً گمنام ہی رہتی ہے. پبلک ان کے کام سے انہیں پہچانتی ہے، ذاتی حوالے سے بہت کم شناخت ہوتی ہے. ارشین کی شاید کبھی تصویر اخبار میں آئی ہو، اگر کبھی اس کے کام کی نمائش کے حوالے سے چند سطریں، تو وہ بھی اتنی کوئی نہیں تھی، یہ یادداشت میں محفوظ نہیں رہ سکتی تھی. لیکن لہذا داور بحیثیت آرٹسٹ اس سے متعارف نہیں تھا. اور رہی بات ایس پی مہران کی بیوی کے حوالے کی، تو وہ بھی قدرت کی ستم ظریفی کی تھی کہ داور کو ہنگامی صورتحال میں مہران نے گھر بلوا کر باراتیوں میں شامل کیا تھا. اس لیے ارشین کی بخاری لاڈج سے رخصتی ہوئی، اس میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں تھا کہ وہ ارشین کا چہرہ دیکھ پاتا یا وہ ارشین کو جان پاتا. داور غائبانہ فقط یہی جانتا تھا کہ مہران کی شادی ایک آرٹسٹ خاتون ارشین سے ہوئی ہے. مس بخاری، یہ ہمارے ادارے کا بنیادی ستون جناب داور صاحب ہیں. اس میگزین کو چلانے کا صحرا ان کے سر جاتا ہے. جمیل صاحب نے تعارف کروایا. السلام علیکم. ٹھیک ہے. اور اس نے کچھ کاغذات جو ہیں وہ جمیل صاحب کی طرف کھسکا دیے. مجھے اب اجازت ہے جمیل صاحب، کام مکمل ہو گیا؟ جی ہاں بالکل، آپ تشریف لے جا سکتی ہیں. آپ کو کوچوان آ گیا؟ جی. جمیل صاحب نے کھڑکی کے پردے سے نیچے سڑک پر جھانکا. ہاکو بابا کا تانگا ارشین کے انتظار میں کھڑا تھا. کوچوان؟ داور نے سوالیہ انداز سے جمیل صاحب کی طرف. یہ گاؤں سے آتی ہیں سر. گاؤں سے؟ کمال ہے، ٹیلنٹ کہاں خزانے کی طرح چھپا ہوا ہے. وہ بڑبڑایا، پھر گفتگو کا موضوع کسی اور طرف ہو گیا. داور کو مہران کی شادی میں بھی شرکت کرنی تھی اور 3-4 دن بعد وہ واپس اسلام آباد آ گیا. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.